اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات ونحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکرہ شکرا علی نعمہ المتظاہرات المتواترات ونستعینہ علی دفع الباساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات والصلاۃ علی نبیہ محمد صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات وعلی آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آج کے اس جمعے کے مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، اور ہم سب مل کے آج کے اس مبارکباد کی جو مبارکبادی ہے اس کو پیش کرتے ہیں ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آج کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، جو حالات ہیں، ہر انسان ایک مشکل سے دوچار ہے، اور وہ مشکل ایسی مشکل ہے کہ جو خود ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے پر چھری رکھ لے، کوئی سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، کوئی عاقل انسان اپنی گردن پر خود بخود چھری یا خنجر نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی رگ کٹ گئی تو جان چلی جائے گی۔ حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں سے دھاردار چیزوں کو دور رکھتے ہیں، چاقو، چھری، گرم چیزیں بچوں کو دور رکھتے ہیں، یا ان چیزوں کو دور رکھتے چھپا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہماری عقل کام کر رہی ہے، اس کے نفع اور نقصان کو جانتی ہے کہ یہ چھری جو گھر میں ہے کس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری عقل اس چیز کا ہم کو حکم دیتی ہے کہ بچوں سے جو ناسمجھ ہیں ان سے اس طرح کی خطرناک چیزوں کو چھپا کر رکھا جائے تاکہ انہیں نقصان نہ ہو۔ تو یہ ہماری عقل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو جان میں اس طرح سے رکھے ہوئے ہے، اس طرح سے اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کی ذرہ برابر بھی اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہماری عقل ہے۔ اچھا، اب میں یہیں سے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ایسی مشکل ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر رکھی ہوئی ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذہنی اختلال،
فکری اختلال یعنی ذہن کا منتشر رہنا آج کے دور میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے، یہ ہمارے جوانوں کو سوچنا چاہیے اور بزرگوں کو ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تسخیر فکر، یعنی ہر انسان، جتنے بھی مستکبرین ہیں، ظالمین ہیں، جتنے بھی خرافاتی افراد ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی فکر میری طرح ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جتنے بھی اخبار دیکھیے، جتنے بھی ایڈورٹائز دیکھیے، جتنے بھی آپ اخبارات دیکھیں گے، ان سب میں اسی چیز پر توجہ دی جا رہی ہے، فوکس کیا جا رہا ہے کہ سامنے والا ہمارا ہم فکر بن جائے۔ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ کو اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے، آپ کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے مانوس ہو جائیں، اس چیز کے قائل ہو جائیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ آپ اس کے ہم فکر بن جائیں۔ آج کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو موبائل چلا رہا ہے وہ میری فکر کے مطابق سوچے، اور سب سے بڑی تباہی ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے یہی ہے، اور اسی سے دشمن فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ جب فکر ہماری منتشر ہوگی، جب فکر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی، تو پھر دینداری نہیں پیدا ہو سکتی، پھر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، پھر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اسے ایک بناوٹی، ایک مصنوعی دنیا دکھائی جا رہی ہے، پھر اس کا دل اس میں لگے گا، پھر اس کی فکر وہاں جائے گی۔ وہ جو مصنوعی دنیا بنا کر دکھائی جا رہی ہے، ہمارے جوانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ایک بناوٹی دنیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کائنات ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور جب کوئی جوان ایسی فکر کا قائل ہو جاتا ہے، ایسی دنیا کو جو بناوٹی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں متفکر رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب حقیقت سے کوئی انسان دور ہوتا ہے تو پھر گویا وہ توحید سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی فکر کو ایک ساتھ رکھتی ہے، اس میں استقلال پیدا کرتی ہے، استحکام پیدا کرتی ہے۔ توحید عزم و حوصلہ عطا کرتی ہے، اور اسی توحید کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے ائمہ کا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ اور ہم کیا ہے، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک خیالی کائنات کی طرف دوڑ رہے ہیں، خیالی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، جو فقط ایک ظاہری کائنات ہے، جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ میں اس دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، ایک تو دنیا یہ ہے، یہ پھر بھی حقیقت ہے، بھلے ہی چند دنوں کے لیے ہے، لیکن ایک دنیا الگ سے پیش کی جا رہی ہے، ایک سوسائٹی الگ سے بنائی جا رہی ہے، جو مصنوعی ہے، جو فقط آپ کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں دکھائی دے گی۔ وہ کائنات پیش کی جا رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا خارجی وجود نہیں ہے۔ اب جس کی تمنا اس چیز کے لیے ہو، جس کی خواہش، جس کا ہم و غم، جس جوان کا ہم و غم اس مصنوعی کائنات کے لیے ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے توحید سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، رسالت سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ولایت سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا ٹوٹے گا نہیں تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ وہ اتنی دور چلا جائے گا کہ ولایت اس کے لیے معنی نہیں رکھے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ توحید کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، جب آپ نبوت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، جب آپ ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، تو فکر میں استقلال رہتا ہے، فکر مضبوط ہوتی ہے۔ اور اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ اسی چیز پر دیا ہے کہ انسان کے اندر استقلال فکری پیدا ہو، استحکام ہو۔ جب فکر 10 جگہ بٹی ہوئی ہو، جب ذہن 1000 جگہ بٹا ہوا ہو، تو پھر
انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ اسے نماز پڑھنی ہے، اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں آتا ہے کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے، اس کے ذہن میں یہ فکر ہی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ مجھے اخلاق اسلامی پر بھی عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرح سے کٹ پتلی بن چکا ہے، اسے ٹیکنالوجی کنٹرول کر رہی ہے، اسے وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی مارکیٹنگ چاہتے ہیں، جو لوگ ہمیں مشین کے اعتبار سے چلا رہے ہیں۔ ہم اپنے اختیارات کھو چکے ہیں، وہ اختیارات جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا تھا، وہ آزادی جو خدا نے ہمیں دے کر بھیجا تھا، وہ آزادی ہم کھو چکے ہیں۔ کیوں کھو چکے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی فکر، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنی فکر کے مالک نہیں ہیں۔ تو جب ہم اپنی فکر کے خود مالک نہیں رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے، مشکلوں میں گرفتار رہیں گے، جبکہ اسلام میں کیا کچھ نہیں ہے۔ کون سی ایسی مشکل ہے جس کا حل نہ ہو؟ ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن ہم کیا ہے؟ اس حقیقت سے دور ہو گئے۔ ہمیں اس اسلامیات کی چیزوں میں اب لطف نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں لطف آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، فکریں منجمد ہو چکی ہیں۔ جب فکر منجمد ہو جاتی ہے تو نتیجہ بے دینی ہوتا ہے۔ جب فکر منجمد ہو جاتی ہے، فکر میں قوت تفکیر نہیں پائی جاتی ہے، عقل جب اپاہج ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے اوپر جو اختیارات ہیں اس کو کھو دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اسی وجہ سے، چونکہ فکری اختلال پیدا ہو گیا ہے، انتشار پیدا ہو گیا عقل کے اندر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ سامنے کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس پہ غور کریے گا، بہت باریک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور لیاقت اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہے، کنٹرول ختم کر دیتا اپنے اوپر سے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے اسے پھر حق اور باطل نہیں دکھائی دیتا، پھر اسے بدعت اور عبادت میں فرق نہیں پتا چلتا ہے، پھر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے آپ بتائیے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، فلاں جگہ یہ بدعت رائج ہے، یہ بتائیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، آپ بھی تو فیصلہ کر سکتے، کیوں نہیں کر پا رہے فیصلہ؟ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سامنے کی چیزوں کو جو صحیح ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے، جو غلط ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ حد یہ ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فکر خراب ہے، ہماری جو قوت تفکیر ہے، جو غور و فکر کرنے کی طاقت ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا بے عین ہی یہی مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یہ فکر کیسے صحیح ہوگی؟ کیسے ہمیں ثبات پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ کس طرح سے ہم باکمال بنیں گے؟ کس طرح سے ہم توحید پرست بن سکتے ہیں حقیقی معنی میں؟ توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ تو آپ دکھانے کے لیے مسلمان ہوئے، یہ تو ہم اسلام میں آنے کے لیے ہوئے ہیں، اسلام میں ہمارا داخلہ ہو گیا ہے۔ اب جو اسلام کی کوالٹیز ہیں، جو دین کے فوائد ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ترقی کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ وہ ترقی کیا ہے؟ وہ کمال کیا ہے؟ وہ خوبی کیا ہے جو انسان کو مکمل بنائے؟ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ 4 ٹائم گوشت کھائیں، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام آیا انسان کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیے گا، اسلام جو آیا ہے، جو اللہ نے دین بھیجا ہے، نازل کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو مکمل کرے،
اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائے. میں اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، عراق میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہوں گے ان کا نام، آیت اللہ شہید باقر الصدر. آیت اللہ شہید باقر الصدر بہت بڑی شخصیت. انہوں نے اپنی کتاب حلقہ اولیٰ اس میں شریعت کی تعریف کی ہے، بہت عمدہ تعریف، کہ اسلام کیا ہے، یہ دین کیوں ہے. یہ دین اسی لیے تاکہ ہمیں کمال عطا کرے. وہ کہتے ہیں کہ الشریعۃ ہوا صادر من اللہ تعالی، کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلام ہے، صادر من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے. کس لیے آیا ہے اس پہ غور کریے گا، اور پھر اپنی زندگی کا حساب لگائیے گا. کیا ہم اس شریعت پر ہیں جو شریعت اللہ نے بھیجی ہے، یا ہم اس چیز پر ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے؟ ہم اپنی بنائی ہوئی شریعت پر ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین پر زندگی گزار رہے ہیں، یا اس قانون پر، اس آئین پر، اس دین اور شریعت پر ہمارا قدم ہے، اس پر ہماری زندگی جو اللہ نے بھیجی ہے. فرماتے ہیں شریعت ہوا صادر من اللہ تعالی لتنظیم الحیات الانسان. فرماتے ہیں یہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے لتنظیم الحیات الانسان، تاکہ انسان کی حیات کو منظم کیا جا سکے. کس لیے آیا؟ تاکہ انسان کی حیات کو منظم کیا جا سکے. منظم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کو کمال کی طرف لے جایا جا سکے. اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے یہاں نظام نہ ہو، اس کے یہاں بد نظمی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک شریعت کے اصل معنی کو وہ سمجھا نہیں ہے. جو مسلمان ہو اور وہ 10 بجے سو کے اٹھتا ہو، اس کا مطلب اس کے یہاں نظام نہیں ہے جو اسلام چاہ رہا ہے. ایک مسلمان ہو وہ رات میں 4 بجے سوتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اس اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، عزاداری کر لینا، شیعوں کے گھر میں پیدا ہونا، یہ کمال نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ کمال ہے، خوبی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اب ہمارا کارنامہ کیا ہے، اب ہمارا فریضہ کیا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اہل بیت کے سائے میں، ولایت کے سائے میں، شہزادی کے سائے میں، عزاداری میں فرش عزا پر آ کر اپنے آپ کو کامل بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو منظم بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے آپ کو منظم نہیں بنا سکتے تو پھر مشکلوں کے لیے تیار رہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ شریعت انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے. اسلام انسان کو کمال کی دعوت دیتا ہے. اگر کمال کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ہم شریعت پر آئے نہیں ہیں. ہم تو اسے فالو کر رہے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. جب یہودی اور عیسائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیے قرآن میں کہ جب نبی نے اسلام پہنچانا شروع کیا تو یہودی آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے اپنا اسلام، سمجھائیے کہ آپ کا دین کیا ہے. کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا اسلام کیا ہے؟ توحید والا اسلام ہے، یکتا پرستی کی دعوت دیتا ہے. کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نؤمنو، قرآن نے عین عبارت ان کی فکر کی پیش کر دی، نؤمنو ببعض و نکفر ببعض، ہم دیکھیں گے، اسے پرکھیں گے اور ہم بعض کو مان لیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے. کیوں بعض کو مانیں گے، کیوں بعض کا انکار کریں گے؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوگا ہم اسے قبول کر لیں گے، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوگا ہم اسے نہیں مانیں گے. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی الہی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، کتنا بڑا تحفہ دے گا وہ، یجعل لکم فرقانا، کہ وہ تمہیں ایک ایسی طاقت دے گا کہ جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل کو سمجھ سکو گے، جس کے ذریعے سے تم صحیح اور غلط بات کو سمجھ سکو گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے،
اچھا کیا ہے برا کیا ہے, نیک کیا ہے بد کیا ہے, بدعت کیا ہے عبادت کیا ہے, یہ طاقت کب پیدا ہوگی؟ ان تتقوا اللہ, اگر تم تقوی الہی اختیار کرو. تو تقوی الہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے, یہ بھی تقوی الہی ہے. ایک یہ کہ اللہ سے ڈرنے کے بعد حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے, واجب کو انجام دیا جائے. کم سے کم یہ تقوی کے معنی ہے. اور جو انسان کہتے ہیں کہ تقوی بہت مشکل کام ہے, نہیں, تقوی کا مطلب ہی بس یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے اور انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے, یہی تقوی ہے اور کچھ نہیں. یعنی اپنی مرضی ایک طرف رکھ دیجئے آپ, یعنی اپنی مرضی کو شامل نہ کریے شریعت میں کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کروں, میں یہ چاہتا ہوں یہ کروں. نہیں, اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, تب تقوی پیدا ہوگا. اور جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا, اللہ ایک طاقت دے گا, قوت عطا کرے گا, کہے کہ فرقان کی, یعنی صحیح غلط کو سمجھنے کی طاقت دے گا, یعنی ہماری فکر صحیح کر دے گا وہ. یعنی جو انتشار ہمارے ذہن میں ہے, ہمارے دل و دماغ میں ہے, وہ جو ذہن منتشر ہے, پراکندہ ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, سمجھ نہیں پاتا انسان فیصلہ کیا لے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کدھر جائے کدھر نہ جائے. وہ طاقت کب ملے گی؟ وہ طاقت اس وقت ملے گی جب انسان کا خدا سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا, جب اہل بیت سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا. آپ عزاداری کرتے ہیں, ہم بھی عزاداری کرتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, لیکن عزاداری کا فقط اور فقط مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مجلس کریں اور چلے جائیں, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیت سے آئیں کہ ہم اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکیں. اگر ہم اپنے آپ کو مکمل نہیں کر رہے ہیں, اپنے اندر تعمیری کام نہیں انجام دے رہے ہیں, تو پھر گویا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مشق ہے جو ہو رہی ہے, ایک تمرین ہے جو ہوتی چلی آ رہی, اسی پر ہم لکیر پیٹ رہے ہیں. ان تتقوا اللہ, اگر تقوی الہی اختیار کر لیا جائے, اگر خوف الہی دل میں پیدا کر لیا جائے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ ہمیں ایک طاقت دے گا, صحیح اور غلط. اس سے بڑی طاقت کیا ہوگی؟ آج دنیا اسی طاقت کے پیچھے تو ہے, آج دنیا یہی طاقت تو حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ اسے پتا چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اسے پتا چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے, وہ ڈسٹرب نہ ہو, پریشان نہ ہو. یہی طاقت تو ہر انسان چاہ رہا ہے. لیکن یہ طاقت ملے گی کب؟ ملے گی اسی وقت جب ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہو, جب ہمارے دل میں خدا کی یاد کا چراغ جلے, جب ہماری فکر اہل بیت کی فکر کے مطابق ہو, جب ہمارا قدم ہمارا عمل اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہو, تب جا کر ہم اس کمال پر پہنچیں گے. ورنہ آپ جمعے کتنے پڑھ لیجئے, نمازیں کتنی پڑھ لیجئے, لیکن اگر یہ ارادہ نہیں ہے, اگر یہ استحکام نہیں ہے, اگر یہ استقلال نہیں پایا جاتا, کس چیز کا استقلال؟ تقوی الہی کا. کس چیز کا استقلال؟ لقاء الہی کا. تو پھر زندگی بیکار ہے, تباہ ہے. اس کا حساب دینا ہوگا, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں فنا کی, کہاں جوانی کو تباہ اور برباد کیا ہے, کہاں دولت کمائی, کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی. ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا. یہ بہت سخت مرحلہ ہے. تو تقوی, اور آج کے دور میں تقوی کو سمجھانا کہ آپ مومن بن جائیے, متقی بن جائیے, یہ تو فضول ہوگا, کیونکہ آج کے دور کی تو سخت ضرورت ہے. میں نے شروع میں جو مثال پیش کی اس کو سامنے رکھیے گا ساتھ میں. ہم نے خود اپنی گردن پر چھری رکھ دی ہے, ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے, جبکہ کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو سوائے خود کے. آپ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, آپ خود اپنے آپ کو بچائیں گے, آپ کو کوئی نہیں بچائے گا, کیونکہ آپ نے خود کو اپنے آپ کو گڑھے میں ڈالا ہے, خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے نا, خود ڈالا ہے. اور یہ زندگی کی جو تاریکی ہے, زندگی کی جو ہلاکت ہے, میں بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, اسے یاد رکھیے گا. یہ جو زندگی کی تباہی ہے, زندگی کی جو تاریکی ہے,
جو بے دینی ہے، لادینی ہے، اس سے آپ کو کوئی نبی بھی نہیں بچا سکتا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی امام بھی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ جب تک کہ آپ خود ارادہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ خود کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ خود خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے۔ جب آپ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، ایک سوتے انسان کو کیسے آپ نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ ایک سوتے ہوئے انسان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرام مت کرو، جائز مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سنے گا ہی نہیں، اس کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، ساری دعائیں پڑھ ڈالیے، ساری مجلسیں پڑھ ڈالیے اس کے سامنے، اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اسے تو سنائی نہیں دے رہا نا، اس کے کان تک آواز نہیں جا رہی ہے، دل میں تو تب جائے گی۔ ایسی غافل انسان ہے۔ اگر غفلت میں ہے تو کتنی تقریریں ہوتی رہیں، کتنی مجلسیں ہوتی رہیں، کتنی واعظ و نصیحتیں ہوتی رہیں، اسے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ خواب غفلت میں ہے۔ اس غفلت سے نکلنے کے بعد ہی انسان کا کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلا قدم ہمارا یہ کہ اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں، غفلت سے باہر نکالیں، اور جب اگر ہم ارادہ ہی کر لیں اس چیز کا کہ ہمیں غفلت سے نکلنا ہے، تب امام کی مدد آئے گی، تب امام کی مدد آئے گی جب ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے، اپنے آپ کو اکمل بنانا ہے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، شاید کسی نے سنا ہو، وہ یہ کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس جملے کو یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ تکمیل اسلام کا نام ہے، تکمیل دین کا نام ہے۔ کس کے لیے تکمیل دین کا نام ہے؟ ولایت علی تکمیل دین ہے، دین کو مکمل کر رہا ہے ولایت علی نے۔ کس کے دین کو مکمل کیا ہے؟ اس کے دین کو مکمل کیا ہے کہ جس نے علی کو اپنے اوپر حاکم مانا ہے، اپنے اوپر، اپنے وجود کے اوپر اولا بالتصرف جس نے تسلیم کر لیا ہے۔ اولا بالتصرف تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، علی ولی اللہ پڑھ لیں، لیکن ہم نے ابھی تک نہ ولایت خدا کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، نہ ولایت رسول خدا کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، نہ ائمہ کی ولایت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ چونکہ اگر ہم اپنے اوپر ان ولایتوں کو واجب قرار دیتے تو پھر ہماری زندگی ولایت والی ہوتی، اپنی مرضی والی زندگی نہ ہوتی۔ چونکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور اگر تقوی پیدا ہوگا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی الہی آ گیا، خوف الہی کا چراغ دل میں منور ہو گیا، یجعل لکم فرقانا، اللہ فرقان عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہرحال تقوی بے حد ضروری شے ہے، جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کے جو حالات ہیں اس میں بھی تقوی کی ضرورت ہے اور سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جو خواب غفلت میں ہیں، گویا ہم نے اپنے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اپنی ایک منزل، ایک ڈائریکشن تلاش کریے، اس کے مطابق زندگی جیے، یعنی اسلام والی زندگی کو انتخاب کریے۔ آج کے جو حالات ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ کم سے کم دعا کریے مظلوم کے لیے،